بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی گئی۔ علیمہ خان نے بیرسٹر سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ کے ذریعے درخواست جمع کروائی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کسی بھی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی کی سزا نہیں سنائی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ انہیں تنہائی میں رکھنے کو غیر قانونی قرار دیا جائے، جبکہ وکلاء کو قانونی مشاورت اور پاور آف اٹارنی پر دستخط کے لیے ملاقات سے روکنے کی بھی نشاندہی کی گئی۔ چین میں داخلے پر پابندی کے باوجود امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ بیجنگ پہنچ گئے، جہاں چین نے ایک سفارتی تکنیک استعمال کرتے ہوئے ان کے نام کو سرکاری دستاویزات میں مارکو لو کے طور پر درج کیا۔ الجزیرہ کے مطابق نام کے چینی ترجمے میں معمولی تبدیلی کے ذریعے بیجنگ نے پابندیاں برقرار رکھتے ہوئے بھی روبیو کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ چین نے یہ پابندیاں اس وقت عائد کی تھیں جب مارکو روبیو امریکی سینیٹر تھے اور انہوں نے چین سے متعلق سخت بیانات دیے تھے۔ تاہم رواں سال چینی حکام نے اشارہ دیا تھا کہ اعلیٰ سطحی سفارتی ملاقاتوں کے لیے ان پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا گیا۔ سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی، جبکہ سری لنکا کے گریم لابرووے 3 میچز میں میچ ریفری کے فرائض انجام دیں گے۔ آئی سی سی ایلیٹ پینل کے احسن رضا، رچرڈ کیٹلبرو اور کمار دھرم سینا آن فیلڈ امپائرنگ کریں گے۔ پہلے ون ڈے میں کمار دھرم سینا کے ساتھ آصف یعقوب، دوسرے میچ میں فیصل خان آفریدی اور رچرڈ کیٹلبرو، جبکہ تیسرے میچ میں احسن رضا اور کمار دھرم سینا امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ ناصر حسین تیسرے ون ڈے میں 4تھ امپائر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کو انتہائی کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات تاریخ کے اہم ترین موڑ پر ہیں۔ بیجنگ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے صدر شی جن پنگ کو اپنا بہترین دوست قرار دیا اور انہیں 24 ستمبر کو امریکہ کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔ اس اہم ملاقات کا سب سے بڑا نتیجہ ابنائے ہرمز کو عالمی تجارت اور توانائی کی بلا تعطل ترسیل کے لیے کھلا رکھنے پر اتفاق کی صورت میں سامنے آیا۔ وائٹ ہاؤس اور چینی میڈیا کے مطابق دونوں صدور نے دو طرفہ تعلقات کی نئی سمت اور مستقبل میں تعاون و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے اطلاع دی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے شمال مشرق میں ایک بحری جہاز کو نامعلوم مسلح افراد نے قبضے میں لے لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ بحری جہاز لنگر انداز تھا جب غیر متعلقہ افراد اس پر سوار ہوئے اور اب اسے ایرانی سمندری حدود کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ برطانوی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ابنائے ہرمز کے قریب دیگر بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے ابنائے ہرمز کو عالمی تجارت کے لیے کھلا رکھنے اور بحری جہازوں پر کسی بھی قسم کے ٹیکس کی مخالفت پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے دفاعی شعبے میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے مقامی طور پر تیار کردہ فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تربیتی فائر کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ تجربہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے زیر اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد میزائل کی آپریشنل تیاریوں کو جانچنا تھا۔ فتح 4 جدید ترین نیویگیشنل معاون نظام سے لیس ہے جو اسے طویل فاصلے تک انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی منفرد صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس اہم کامیابی پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور تمام مسلح افواج کے سربراہان نے متعلقہ حکام اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس سنگ میل کو سراہا۔ کراچی میں منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق ملزمہ کا پورا خاندان ہی اس کالے دھندے میں ملوث نکلا ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق پنکی کے 6 بھائیوں میں سے 3 بھائی ریاض بلوچ، محمد ناصر اور شوکت بخش منشیات فروشی کے گھناؤنے کاروبار سے وابستہ ہیں اور ان کے خلاف اسلحہ آرڈیننس اور نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق شوکت بخش کو منشیات فروشی کا خاص کارندہ سمجھا جاتا ہے، جو پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ اس سے قبل ملزمہ نے دوران تفتیش یہ سنگین الزام بھی لگایا تھا کہ ایک افسر نے اس کے بھائی کو متعدد بار پکڑنے کے باوجود رشوت لے کر چھوڑ دیا تھا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی نے مصروفیت کے باعث نئی دہلی میں منعقد ہونے والے برکس اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ ان کی جگہ بھارت میں تعینات چینی سفیر بیجنگ کی نمائندگی کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اہم دورہ چین کے باعث بیجنگ میں ہی موجود رہیں گے۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے چین کی جانب سے اعلیٰ سطح
بھارتی تجزیہ کاروں نے چین کی جانب سے کسی اعلیٰ سطح کے عہدیدار کے بجائے صرف سفیر کو بھیجنے کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مشرق وسطیٰ کے بحران پر رکن ممالک بالخصوص ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، جس کے باعث مشترکہ اعلامیہ جاری ہونے کے امکانات بھی کم نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بریکس میں وزرائے خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، تاہم ایرانی مسلح افواج کسی بھی بیرونی جارحیت کا تباہ کن جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حالیہ غیر قانونی جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکتی، لیکن احترام کا جواب احترام سے دینا جانتی ہے۔ عباس اراغچی نے عالمی برادری اور بریکس ممالک پر زور دیا کہ وہ مغربی برتری کے جھوٹے احساس کو مسترد کریں اور امریکی گردی کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے آبنائے حرمز کے حوالے سے بھی دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ یہ راستہ تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے، بشرط یہ کہ وہ ایرانی بحری افواج کے ساتھ مل کر تعاون کریں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے منشیات فروخت کرنے والی ملزمہ انمول عرف پنکی کے مالیاتی امور سنبھالنے والے کارندے ذیشان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تحقیقاتی حکام کے مطابق ملزم سے بینک اکاؤنٹس اور آن لائن ادائیگیوں کا اہم ریکارڈ برآمد ہوا ہے، جس سے منشیات فروشی کے جدید طریقہ کار کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزم کے نیٹ ورک میں منشیات کی خریداری کے لیے آن لائن ایپس کے ذریعے ادائیگیاں کی جاتی تھیں اور ان رقوم کو موبائل فرنچائزز، فیاض کمیونیکیشن اور موبائل بیلنس کی آڑ میں منتقل کیا جاتا تھا تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر سے بچا جا سکے۔ فی الحال مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ملزم سے مزید نیٹ ورکس کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹرز کو بیرون ملک مختلف لیگز اور کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لیے NOC جاری کر دیے ہیں۔ PCB کے مطابق فاسٹ بالر حسن علی کو یارکشائر کاؤنٹی جبکہ محمد عباس کو ڈربی شائر کے ساتھ معاہدے میں توسیع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ محمد علی، عثمان طارق اور فہیم اشرف کو بھی انگلینڈ کے مختلف کرکٹ لیگز میں شرکت کے لیے اجازت نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ بورڈ کے اس اقدام سے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سیزن سے قبل انگلش کنڈیشنز میں تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔